اس وقت جو تھوڑا سا جو ایک لگتا ہے کہ ایک انکریجنگ سائن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دونوں جو سائڈ ہیں ان کے یہ اپنے ذاتی مفاد میں ہے کہ معاملات میں کچھ بہتری آئے، واپس جنگ نہ شروع ہو۔ اب 2 ہفتے کا سیز فائر ہے جو پاکستان نے نیگوشیٹ کروایا ہے، وہ 2 ہفتے جو ہیں وہ آنن فانن میں گزر جائیں گے۔ تو پہلا تو چیلنج یہ ہے کہ جی وہ جو یہ نہ ہو کہ وہ سیز فائر وائلیٹ ہو جائے یا وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر جنگ شروع ہو جائے۔ تو وہ جو دونوں کا مفاد ہے اس پیس میں، اس امن میں، امریکہ کا بھی، کیونکہ وہاں پہ ایک بڑی غیر مقبول جنگ ہے اور ٹرمپ صاحب نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے وہ چلتی رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو۔ اور دوسری طرف ایران ہے، ظاہر بات ہے جتنا زیادہ اس نے نقصان اٹھایا ہے جانی بھی اور مالی بھی، وہ تو کسی ملک نے اٹھایا، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ اس طرح سے جنگ جو ہے وہ چلتی رہے۔ اور باقی جتنے ممالک دنیا کے ان کے اوپر جو امپیکٹ آیا ہے بشمول پاکستان کے، وہ بھی کلیئر ہے۔ تو اب ہر طرف سے جب یہ پریشر بھی ہے، ایک انسینٹیو بھی ہے کہ جی آپ کسی طریقے سے اس سیز فائر کو نہ ٹوٹنے دیں اور کوئی نہ کوئی معاہدہ کریں، اس سے زیادہ امکان یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کم از کم اتنا کو اتفاق رائے ہو جائے گا کہ معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ این ممکن ہے یہ ہو کہ اچھا جی ہم اب اس کے بعد کوئی اور بیٹھک کریں گے اور تب تک یہ جو ہے وہ واپس جنگ شروع نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند ایک اس طرح کے پوائنٹ سامنے آ جائیں جن پہ یہ کہا جائے کہ جب ان کے اوپر ہم کچھ میٹنگز کر کے اور پھر ایک بڑی میٹنگ کریں گے۔ غرض یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جو لگتا یوں ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف جو ہے وہ ریزالو ہوتے نظر آئیں گے۔ اب اس میں جو پاکستان کا رول ہے آج سب سے امپورٹنٹ ہوا ہے، کیونکہ ہر طرف آپ نے دیکھا کہ جو پوری دنیا میں خبریں جا رہی ہیں کہ پاکستان نے کس طریقے سے دولت نہ کیا۔ یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ ہم عالمی جو ایک اس وقت اٹینشن ہے اس کا ہم مرکز بنیں گے، یہ بھی کم ہو کے۔ تو پاکستان نے جو فائدہ اٹھانا ہے بہت حد تک ہمیں وہ ہو چکا ہے۔ اب ہمارے بھی مفاد میں یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری میزبانی میں جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی پیش رفت نکلے، کوئی بہتری نکلے، اس میں جو ایک اعتماد کا رشتہ ہمارا امریکہ سے ہے اور ہمارا ایران سے ہے، یہ وہی رشتہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ مذاکرات یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اور جب جنگ ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، اس طرح کا ایک صورتحال بنی ہو، تو اس میں سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اعتماد وہ ہمارے پاس ہے ان دونوں ممالک کا۔ اس اعتماد کو قائم رکھنا پہلی بات ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا یہ اس کے ذریعے حتی الامکان کوشش کرنا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔